خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب نماز شب میں میرے لیے دعا کریں۔ دوستو ہم اپنی نمازوں کو حق نہ سمجھیں۔ حضرت زینب نماز پڑھا کرتی تھی، روزہ رکھا کرتی تھی۔ ہم اور آپ اگر آج ان کی ولادت منانے آئے ہیں ان کی سنت کو اپنے اندر زندہ رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے توسلات، اپنی مناجات، اپنے وقت کے امام سے رابطے میں اور اضافہ کریں۔ تیسری چیز جو ہم اور آپ کو حضرت زینب سے سیکھنی ہے وہ زہد و تقویٰ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس مادی تمام کوالٹیز موجود تھی۔ ان کا شوہر عبداللہ بہت مالدار تھا، لیکن جب دین کی بات آئی، کربلا کا واقعہ سامنے آیا، ساری فیسلٹیز، ساری چیزیں رکھ کر دین کو مقدم کیا۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بھی توقع، دنیا سے بھی رغبت، دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے ہدایت ملے بغیر حاضی کے، علم ملے بغیر سیکھے، بغیر پڑھے، فلیحسن دنیا میں زاہد والا زندگی۔ حضرت زینب ان تمام چیزوں کے باوجود سب کو چھوڑتے ہیں، کربلا میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تیسری چیز ہم اور آپ کو زہد اور تقوی پہ توجہ کریں۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے ہم اور آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو اپنے اندر نبھا سکتے ہیں دوستوں، وہ کیا ہے کہ ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس عظیم مشن کو اپنے اندر لائے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام وقت کے امام کی مانند۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا۔ اگر وقت کے امام تقسیم میں ہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت کے امام کا انکار ہو رہا ہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جہاد کے لیے نکل گئے ہم اور آپ آج امام الزمان رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یاد منانے آئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، تو ایک چیز یہ کہ امام اگر ہم آپ سے دور ہیں تو آج حضرت زینب کی ولادت کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سے ہم نزدیک ہو جائیں۔ ہم اب بہت سے مناجات آپ سے کرنے لگیں گے، اپنا رابطہ آپ سے رکھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے حدیث میں فرماتا ولم یعرف امام الزمان ما تمیت الجاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہیں پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت۔ ہم موت ایسی زندگی نہیں چاہتے جس کے بعد ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشغول ہو۔ ہم تو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ کرتے ہیں خدا ہمیں محمد اور آل محمد کے ساتھ مشغول کرنا۔ دوستوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اصلی مختصر گفتگو سے عرض نہیں کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اور آپ ولادت منانے آئے ہیں، حضرت زینب کی عبادت کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، اپنے مریضوں کے لیے دعا کریں۔ بہت سے لوگ شاید ہم اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں شیخ صاحب دوست ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت زینب کو توسل ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی کوما میں چلا جاتا ہے مریض ہو کے، ان کی فیملی ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ عالم دین اسی قوم کی حالت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو سید ہیں، عالم دین وہ جانتے نہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو، لیکن جب قوم کے حالت میں وہ تھے تو انہوں نے کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسے ہی یہ اندازہ ان کو ہوا اسی حالت میں فرمایا حضرت زینب میں اس حالت میں ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے۔ وہ مریض سید عالم دین کہتا ہے کہ میں جیسے ہی دیدار ہوا دیکھا اپنے پاس بھائی کو پایا، بھائی بھی عالم دین تھا، اپنے بھائی سے واقعہ سنانے لگا، بھیا میں اس حالت میں تھا اور ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور جیسے ہی میں دیدار کا میں ٹھیک ہوں تو اس کا بھائی کیا کہتا ہے دوستوں، اس کا بھائی کہتا ہے بھیا ہم نے حضرت زینب کو اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کر کے دعا توسل زیارت عاشورہ پڑھ کر توسل کی اور اس ثواب کو حضرت زہرا حضرت زینب کے لیے ہم نے ہدیہ کیا تھا، اس کے سفید میں تمہیں شفا
محتاج ہوں گے، دعاؤں ہم لوگوں سے دعا کی درخواست نہیں ہوگی. آج کی رات کل کے دن آؤ ہم بھی زیارت پڑھیں، کم سے کم زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کو ہدیہ کریں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو، اور ان سے کہیے یا حضرت زینب یہ جو ہم دعا ہدیہ کر رہے ہیں آپ اس کے ذریعے امام زمان احمد اللہ تعالی علیہ شریف کے ظہور میں تعظیم فرمائیے. جو کنڈیشن آپ کے ذریعے کے آس پاس ہے، جو ظلم و ستم آپ کے ذریعے کے آس پاس ہیں، وہ ہٹ جائے اور مومنین آپ کی زیارت کے لیے شرف یافتہ ہوں. بس دوستوں بہت سے حاجات ہوں گے، آپ جوانوں کی بڑی تمنائیں ہوں گی، ان سب کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. چونکہ حضرت موسیٰ پر جب وحی ہوئی ہے موسیٰ دعا کر اس زبان سے جس سے گناہ نہیں کی، عرض کے پروردگار تو کون سی زبان ہے جس سے میں نے گناہ نہ کیا ہوں، میں نے جو گناہ کیا ہوں اپنی زبان سے. وحی آئی موسیٰ دوسروں سے کہیں تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ دوسروں نے تو تم دوسروں کی زبان سے تم نے دعا گناہ نہیں کی ہے. دوستوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. انشاءاللہ سب لوگ مل کر اس سورہ اس آیت کو مختصر ہم یجیب کو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.